اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلوات پڑھ دیں. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. حضرات، قرآن مجید کے جن الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ ایک آیت کا جز ہے کہ جس کے تسلسل کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ارشاد رب العزت ہے. میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ باہر ہال میں بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں وہ اگر اندر تشریف لے آئیں گے تو بڑا احسان ہوگا. ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات محمد وآل. ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ وہ ہے الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے زندگی کو بھی خلق کیا ہے. جیسے زندگی ایک مخلوق ہے ویسے ہی موت بھی ایک مخلوق ہے. اور روایات مستفیدہ میں وارد ہوا ہے کہ ملک الموت ہمارے گھروں میں 5 مرتبہ داخل ہوتا ہے. ہر روز ہر گھر میں ملک الموت 5 مرتبہ داخل ہوتا ہے. اور یہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت جو ہے وہ غم اپنی جگہ پہ، افسوس اپنی جگہ پہ، کسی کا بچھڑ جانا اپنی جگہ پہ. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو جذبہ اس وقت ورثہ میں ہے وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ تعزیت جو ہوتی ہے وہ ایک الفاظ کی ادائیگی کا نام ہے، ورنہ حق تو یہ ہے کہ جس کا کوئی بچھڑ جاتا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے دل پہ کیا گزری. ہمارے لیے جو صبر کا مقام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم واقعات کربلا کو سنتے ہیں تو یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کے وارث جب رونا چاہتے تھے تو ان کو رونے بھی نہ دیا جاتا. اور ہمارے لیے یہ بات جو ہے وہ صبر کرنے کے لیے بہت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے موت کو خلق کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات، موت پہلے ہے حیات بعد میں. پہلے کوئی ہمارے ماں باپ بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے. میں نے اپنا تعارف آپ کے بیچ کروایا. اگر آپ مجھے پہچانتے ہیں تو میرے والدین کے ذریعے پہچانتے ہیں. میں اگر آپ کو جانتا ہوں تو آپ کو آپ کے والدین کے ذریعے جانتا ہوں. ذریعہ تعارف ہمیشہ بزرگ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذریعہ تعارف خرد ہو جائے، لیکن یہ ہمارے سماج میں ممکن نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ ذریعہ تعارف خرد بنا اور ایسے کا ذریعہ تعارف بنا جو خود خدا کا ذریعہ تعارف تھا. اب اور فرما رہے ہیں اللہ خود کو پہچانوا رہا تھا تو محمد کے ذریعے پہچانوا رہا تھا، محمد خود کو پہچانوا رہے ہیں تو حسین کے ذریعے پہچانوا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. تو زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے، اور اسی کے درمیان ہماری آزمائش ہے. ظاہر ہے کہ کشف حقائق کا نام موت ہے، مولا سے ملاقات کا نام موت ہے. اور حدیثوں میں وارد ہوا ہے، اور پیغمبر کی حدیثیں صحاح ستہ کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا
کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات کمن ولد من بطن امہ، الا من مات علی حب آل متین جعل اللہ قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ دیکھو آگاہ ہو جاؤ کہ میری اولاد کی محبت میں جو مر جائے گا وہ شہید بھی ہے، مغفرت کیا ہوا بھی ہے، توبہ کیا ہوا ہے، ایسا ہے کہ گویا ابھی پیدا ہوا اور ابھی مر گیا۔ غور فرما رہے ہیں، یعنی نامہ اعمال میں اس کے کوئی گناہ نہیں لکھا گیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو جنت اور وہ قصے وہ تو دور کی بات ہے، لیکن میری اولاد کی محبت میں جو دنیا سے چلا جاتا ہے، جعل اللہ قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ اس کی قبر کو جنت کے روضوں میں ایک روضہ بنا دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور ایک بات میں بڑی وضاحت سے عرض کر دوں، دیکھیں اسلام پر جو چند اعتراضات کیے جاتے ہیں اس میں ایک اعتراض بڑی شدت سے کیا جاتا ہے اور بڑا قوی اعتراض ہے۔ وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صاحب عورت کو پردے میں قید کر دیا ہے۔ دیکھیے خاتون کے بغیر کبھی کوئی کام ممکن ہی نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ اگر اسلام بھی پھیلا ہے، وہ دین کا جس پر آج بھی ہم قائم ہیں، اسلام بھی پھیلا ہے تو ختیجہ کی دولت سے پھیلا ہے۔ آپ غور فرمائیں، یعنی یہ بھی تو ممکن تھا کہ اللہ آسمان سے بھائی بنی اسرائیل کے لیے جب من و سلوہ نازل ہو سکتے ہیں تو کیا رسول کے لیے کچھ نہیں آ سکتا ہے؟ لیکن خدا چاہتا تھا کہ ختیجہ، دیکھیں زوجہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ شریک حیات۔ غور فرما رہے ہیں، بھائی نبی کی 11 بیویاں ہیں، سب شریک حیات ہیں۔ شریک حیات ہونا اور ہے، شریک کار نبوت ہونا اور ہے۔ غور فرما رہے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو ظاہر ہے کہ آپ غور فرمائیے، تو اگر ہم تاریخ کا ملاحظہ کریں اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم یہ پائیں گے کہ بغیر خاتون کے کوئی کام ہی ناممکن ہوا۔ میں بڑی عجیب سی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، دیکھیے جناب عیسیٰ بغیر باپ کے اس دنیا میں آئے۔ بغیر باپ کے اس دنیا میں کون آئے؟ عیسیٰ کلمۃ اللہ ابن مریم۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو جو بغیر باپ کے آ سکتا ہے وہ کیا بغیر ماں کے نہیں آ سکتا ہے؟ نہیں غور فرمایا آپ نے، جو بغیر باپ کے آ سکتا ہے تو کیا وہ ماں کا محتاج ہے؟ بھائی خدا نے ایک ارادہ کیا ہے اور وہ کن فیکن کی منزل پر ہے۔ بھائی امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ ذرا یہ بتائیے کہ اللہ نے محمد کو کیسے خلق کیا؟ خدا کی قسم خطیب منبر سلونی ہیں علی، عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اذا تکلم بکلمۃ فصار محمد، اللہ نے کلمہ بولا وہ کلمہ محمد بن گیا۔ تو جو بول کے محمد بنا سکتا ہے، جو بغیر باپ کے اس دنیا میں عیسیٰ کو بھیج سکتا ہے، کیا بغیر ماں کے نہیں بھیج سکتا ہے؟ دیکھیے خاتون کی اہمیت سمجھ لیجئے، عیسیٰ کے لیے یہ اہتمام ہے کہ بغیر باپ کے آئیں، مگر یہ نہ کیا کہ بغیر ماں کے آئیں۔ تو لہذا خاتون کو محور و مرکز قرار دیا گیا، ہر زمانے میں خاتون کو اہمیت دی گئی ہے۔ میرے والد صاحب اکثر ایک جملہ کہتے ہیں اور میں ان کا جملہ انہی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں نقل کر دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ گھر کی چار دیواری اور ہوتی ہے، غیرت کی چار دیواری اور ہوتی ہے۔ اسلام نے عورت کو غیرت کی چار دیواری میں قید کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ گھر کی چار دیواری میں قید کیا ہے۔ جناب ختیجہ کیا عمل انجام دیا ہے جناب ختیجہ نے؟ خدا کی قسم دو طرح کے امتی ہیں، اسلام سے کمانے والا طبقہ اور ہے اور اسلام کو کموانے والا طبقہ اور ہے۔ اور جناب ختیجہ کا عالم یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ باپ کی دولت ہے اور ملکۃ العرب کہلاتی ہیں ختیجہ، عرب کی رانی ہے، رسول راجہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، رسول راجہ نہیں ہے، رسول بادشاہ نہیں ہے۔ ہاں ابو سفیان مزاج یہ سمجھتے تھے کہ یہ بادشاہ ہیں، لیکن رسول بادشاہت کی منزل پہ فائز نہیں تھے، نبی ہیں۔ اور ختیجہ کی دولت سے پیغمبر کو غنی کیا گیا ہے، ختیجہ کی دولت سے۔ اسلام سے کما کے غنی ہونا اور ہوتا ہے اور اسلام پہ لٹانا اور ہوتا ہے۔ اور جب ایسے عالم میں اسلام آیا ہے کہ جہاں صحابہ کرام اس منزل پہ تھے کہ جناب ختیجہ کا دسترخوان جب لگتا تھا تو
کھانے تو دور کی بات ہے، تاریخیں بتاتی ہیں کہ لوگ برتن الٹ کے دیکھتے تھے، اس لیے کہ ایسے برتن بھی کسی نے نہ دیکھے تھے۔ جناب خویلد کی بیٹی ہیں، پوری میراث جناب ختیجہ کو اپنے باپ کے ذریعے سے ملی ہے، اور پورا مال و دولت جو ہے وہ رسول کے حوالے کر دیا کہ بھئی اسلام کو پھیلا دیجئے۔ دیکھیے رسول کا نہ اپنا سایہ ہے، نہ رسول کا اپنا سایہ ہے، نہ ماں باپ کا سر پہ سایہ ہے۔ جب رسول نے اسلام کی تبلیغ کی تو یا ابو طالب کا سایہ تھا یا ختیجہ کا سرمایہ تھا۔ ان دونوں چیزوں کے علاوہ پیغمبر کے پاس کوئی تیسری چیز نہیں ہے، اور سب کچھ ختیجہ نے حوالے کر دیا، کس کے؟ رسول خدا کے۔ اور اس وقت عالم یہ تھا کہ جب رسول اعلان حق کر رہے تھے تو لوگ ساتھ دینے والے نہیں تھے۔ ساتھ دینے کے بجائے اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ کھانے کے لیے آ بھی جاتے تھے وہ برتن دیکھتے تھے، تو جناب ختیجہ کی آواز آتی تھی کہ بھئی میرے شوہر پہ ایمان لے آؤ، کہ جو برتن تم دیکھ رہے ہو یہ بھی لے جاؤ، کھانا بھی کھا لو اور یہ برتن بھی لے جاؤ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ختیجہ نہ ہوتی، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب جناب ختیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو جو کفن ملا تھا وہ بھی چھوٹا تھا، یعنی کفن بھی نہ ملا جناب ختیجہ کو مکمل، کیونکہ رسول نے سب کچھ جو ختیجہ سے لیا وہ سب کچھ اسلام پہ نچھاور کر دیا۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اسلام کو سینچا ہے ختیجہ کی دولت سے، اور انہی ختیجہ کی بیٹی کا نام ہے فاطمہ۔ بھئی گھر بنتا ہے تو خاتون کو کیا کہا جاتا ہے؟ رب المنزل۔ عربی زبان میں خاتون کو کہا جاتا ہے رب البیت، رب المنزل، رب کہا جاتا ہے، رب، غور فرما، رب البیت یعنی اس گھر کی رب، رب المنزل اس منزل کی رب، یعنی ہماری ماں کون ہوگی؟ ہمارے گھر کی رب۔ اب اس عربی زبان میں یہی کہا جاتا ہے رب البیت اور رب المنزل۔ کیوں؟ کیونکہ پرورش کرنے والی ماں ہوتی ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو جب ہمارے گھر کی پرورش ہونا ہے اور وہ رب ہے، تو اگر آل محمد کی پرورش ہونا ہے تو کون رب ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جناب سیدہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے چادر تلے اہل بیت جب جمع ہوتے ہیں تبھی تعارف ہوتا ہے، ورنہ کسی گھر کے ذریعے تعارف ہونا ممکن نہیں ہے۔ گھر رسول کے بہت ہیں مگر بیٹی کی چادر ایک ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ ہر زمانے میں، کسی بھی زمانے میں آپ دیکھ لیجئے، جس گود میں نبی کو پالا گیا ہے، بھئی خدا نخواستہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو آپ یقین جانیے بات میرے والدین تک چلی جائے گی۔ انسان اچھا کرتا ہے تب بھی ماں باپ پہ آ جاتی ہے، اور برا کرتا ہے تب بھی ماں باپ پہ آ جاتی ہے۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، کچھ سکھایا ہی نہیں ہے۔ تعلیم اور ہوتی ہے، بھائی ماں فرمائیے کہ پڑھے لکھے ہونا یہ تو ایک الگ منزل ہے، کہ پتہ چلا بہت بڑے کالج سے، بہت بڑے اسکول سے، بہت بڑے مدرسے سے بہت تعلیم حاصل کر کے آئیں۔ اسکول تعلیم یافتہ بنا دے گا، تربیت یافتہ نہیں بنائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ظاہر سی بات ہے کہ پتہ چلا بہت پڑھے لکھے ہیں مگر تہذیب نہیں ہے۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ صاحب حفظ مراتب نہیں ہے، پتہ چلا امامہ میں پہنے ہوں، مجھے کیا کوئی حوزہ علمیہ کوئی تمیز سکھائے گا؟ تمیز مجھے اگر آئے گی تو میرے گھر والے سکھائیں گے، میرے والدین سکھائیں گے۔ اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ اگر میرے والدین نے مجھے نہیں سکھایا ہے تو کیا محلے والے سکھائیں گے؟ بھائی جب آپ مجھ سے یہ توقع نہیں کرتے ہیں کہ مجھ سے محلے والے سکھائیں، بھائی ایمان سے بتائیے، یا میں آپ یہ توقع نہیں کرتا کہ آپ کو تہذیب آپ کے گھر والوں کے علاوہ کوئی سکھا رہا ہے، تو اگر نبی کسی آغوش میں پلے گا، آپ غور فرما رہے ہیں؟ میں کہتے ہیں کہ صاحب ابو طالب کافر تھے، ابو طالب کافر تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، رسول کو پالا کس نے تھا؟ اب رسول حرف آئے گا نا کہ پالا کہیں گے نا وہ تو رسول محض تھے۔ ہم نے کہا کہ صاحب آئیے آپ کو حسن حسین علیہ السلام کے فضائل سنائیں، تو کہنے لگے وہ تو ہمیں معلوم ہے، کیوں نہ ایسے ہوتے، پالا انہوں نے تھا۔ اب نانا کی محبت بیدار ہو گئی کہ پالا انہوں نے تھا،
تو ہمیں بھی پوچھنے کا حق ہے کہ بھائی جب حسن حسین رسول کی پرورش سے ایسے ہو گئے تو رسول کس کی پرورش سے ایسے ہو گئے؟ رسول کو کس نے پالا؟ کہنے لگے نہیں صاحب وہ تو فطری محبت تھی جو چچا کو بھتیجے سے تھی، فطری محبت جو یتیم بھتیجے سے کسی بھی چچا کو ہو سکتی ہے۔ بھائی کمال کی بات ہے، جو محبت ابو طالب کو ان سے ہے وہ ابو لہب کو کیوں نہیں ہے؟ آپ غور فرما رہے ہیں؟ بھائی حرف تو آئے گا، اور اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے کہ صاحب دائی حلیمہ کا دودھ پیا تھا رسول نے۔ اب اگر ہم پوچھیں کہ دائی حلیمہ کا شجرہ تو بتائیے، ذرا دائی حلیمہ کا شجرہ تو بتائیے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ دیکھیے رسول کو کفر کی آغوش میں پلنے کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا۔ دائی حلیمہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ صاحب ان کی وجہ سے، دائی حلیمہ کی وجہ سے رسول کے مزاج میں حلم پیدا ہو گیا۔ بھائی کیا کمال کی بات ہے، دائی حلیمہ مسلمان تھی، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ بھائی جن لوگوں کو جناب ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈنے کا شوق ہے، وہ ذرا دائی حلیمہ کا بھی تو کلمہ ہم کو دکھا دیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول نے ان کا دودھ پیا تھا۔ اچھا یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے کہ آپ نے شامیانہ لگا لیا، کرسیاں بچھا لی، اور آپ جو ہے وہ میلاد النبی کا جلسہ کرنے بیٹھ گئے، آپ دائی حلیمہ کے فضائل سنانے لگے اور ہم نے سن لی۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ بھائی ہم کو، ہمارے بیچ میں جب قرآن ہے تو قرآن اہل عقل کے لیے ہے۔ بھائی ظاہر ہے کہ ہم بے شعور لوگ تو نہیں ہیں۔ ہم نے جب کہا کہ صاحب ابو طالب کے فضائل آپ کو سنائیں تو کہنے لگے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو ہم نے کہا 50 برس ساتھ کیوں دیا تھا؟ 50 برس رسول کا دفاع کیوں کیا؟ لیکن ہم نے جب دائی حلیمہ کے متعلق سوال کر لیا تو خفا ہونے لگے۔ اما کیا رسول کسی ایسے ویسے کا دودھ پی لے گا؟ آئیے ذرا قرآن سے پوچھیں، قرآن کے پاس چلیں، قرآن مسائل حل کر دے گا۔ قرآن نے ہم کو یہ بتایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق بنایا۔ بھائی ذرا توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق بنایا اور نومولود بچے کو اس صندوق میں رکھا، اور حکم الہی سے اس صندوق کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ صندوق بہتا ہوا چلا تو ماں سے کہا گیا تھا اور ماں پہ وحی کی گئی تھی۔ کیا کمال ہو رہا ہے، ماں پہ وحی کی جا رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی۔ بھائی ضروری نہیں ہے کہ صرف نبی پہ وحی ہو، صرف رسول پہ وحی ہو، ماں پہ بھی وحی کی جاتی ہے۔ غور فرما رہے، ماں کو حکم ہوا کہ اس بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دو۔ نبی جیسا بننے کا شوق ہے نا، کسی ماں کو یہ نصیحت دو کہ اپنے نومولود بچے کو دریاؤں کے موجوں کے حوالے کر دو، اللہ اس کی تمہیں پلٹا دے گا، بچہ تمہارا واپس آ جائے گا، صلواتیں سننے کو ملیں گی۔ غور فرما رہے ہیں؟ بھائی ماں ہونا اور نبی کی ماں ہونا، خدا کی قسم ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ماں نے حکم الہی کے تحت ایک صندوق بنوایا، نومولود بچے کو اس صندوق میں رکھا، دریا کی موجوں کے حوالے کیا۔ ایک مرتبہ خلاف موجوں کے صندوق بہتا ہوا وہاں پہنچ گیا جہاں فرعون بیٹھا تھا، اور فرعون کی زوجہ بیٹھی تھی۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، فرعون کی زوجہ بیٹھی ہے۔ اب فرعون کی زوجہ کے بارے میں ایک عام تصور یہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ کیسی خاتون ہوگی، فرعون کی زوجہ ہے، یہی تصور ہوگا ذہن میں، مگر خدا کی قسم ہر تصور اچھا نہیں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ دیکھو یاد رکھنا، ہم نے صاحبان ایمان کے لیے جس خاتون کو مثال بنایا ہے وہ فرعون کی زوجہ ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، فرعون کی زوجہ ہے صاحبان ایمان کے لیے مثال۔ اب القصہ مختصر، جناب موسیٰ کا صندوق بہتا ہوا وہاں پہنچ گیا، اور فرعون کی زوجہ جناب آسیہ جن کو نساء العالمین میں داخل کیا گیا، انہوں نے اس صندوق کو اٹھایا، اور کیونکہ فرعون نے حکم دیا تھا کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہو۔ بھائی فرعون ہے، غور کیجئے گا، فرعون آسمان سے نہیں نازل ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے فرعون؟ آسمان سے فرعون نہیں نازل ہوتا، وہ جو حاشیہ بردار ہوتے ہیں، وہ جو دائیں بائیں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، وہ اتنی جی حضوری کرتے ہیں کہ انسان فرعون بن جاتا ہے۔ پھر وہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ جہاں اپنے علاوہ کسی کی رائے سننے کا انسان عادی نہیں ہوتا،
تو فرعون کو پہچاننا بہت آسان ہے. جو اپنے علاوہ کسی کی سننے کو عادی نہ ہو وہی فرعون ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آپ غور فرمان، ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے نا جی، ہماری سنیے، انا اسلام میں ہے ہی نہیں. بھائی انا جو ہے، انا ہے ہی نہیں اسلام میں. وہاں انا ہے ہی نہیں. وہاں جب تک کہ ناک نہ رگڑ لیجئے گا، جتنے متکبر تھے عرب کے بڑے بڑے، سب سے کہا کہ بھائی جبین کو زمین پہ جھکا دو. یہ تکبر جو ہے وہ ہم کو پسند ہی نہیں ہے تمہارا. بس صرف خدا ہے یا جس کو وہ مولا بنائے بس اس کی اطاعت کرو. تم کیا ہو؟ کاہے کہ ابو. جس کو ہم کہیں اس کو مانو، اپنی مرضی سے نہ چلو. اپنی مرضی سے چلو گے ابلیس بنا دیے جاؤ گے. اب فرعون نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے تو حکم دیا تھا کوئی بچہ نہ پیدا ہو، یہ کہاں سے آ گیا؟ فرعون کو کس بات کا ڈر تھا؟ جادوگروں نے اس سے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا تیری حکومت الٹ دے گا. اس کو جادوگروں کی باتوں پہ یقین آ گیا. ایک کمال ہے، اس کو جادوگروں پہ یقین ہے، امت کو پیغمبر پہ یقین نہیں ہے. اس سے جادوگروں نے کہا کہ بھئی ایک آئے گا، اس نے مان لیا. اور پیغمبر نے امت سے کہا کہ میرا 12واں آئے گا. ہم سے کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہو نظر نہ آئے؟ اور خود کہہ بھی رہے ہیں کہ اللہ ہے وہ نظر نہیں آتا. اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ اما ابلیس کو تو مانتے ہوں گے آپ، ابلیس کو تو مانتے ہوں گے. اتنی طاقت ہے اس میں کہ نماز مسجد میں بھول گئے تو کہنے لگے کہ ابلیس نے بہکا دیا. ہم نے کہا ذرا پکڑ کے لائیے ہم بھی تو سمجھاتے ہیں اسے. تو کہیں گے نہیں ہاں ہے، نظر نہیں آتا. تو ہم نے کہا بھئی یہ ہم سے کیوں سوال کر رہے ہیں آپ کہ بھائی صاحب آپ کے امام ہیں، نظر کیوں نہیں آتے؟ بس ایک ہی دعا کر سکتا ہوں میں اور تو کچھ کر نہیں سکتا. اس سے زیادہ تو میرے پاس کوئی طاقت و قوت ہے نہیں، دعا ہی کر سکتا ہوں. آپ ابلیس کو مانتے ہیں، ہم 12ویں کو مانتے ہیں. آپ دعا کیجئے اپنے والے کے لیے، ہم دعا کریں اپنے والے کے لیے. اب جس کی دعا قبول ہو جائے. آپ اپنے والے کو دکھا دیجئے، ہم اپنے والے کو دکھا دیں. بھائی جیسے ہی اس نے دیکھا جناب موسیٰ کو، کہنے لگا یہ بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ میں نے تو حکم دیا تھا کوئی پیدا نہ ہو. دیکھیے قدرت نے دکھا دیا، قدرت نے دکھا دیا کہ میرا فرعونیت کیا بیٹھے ہو، اور اس بچے کو ہم تمہارے ہی محل میں بھیج کے دکھا دیں گے کہ تمہاری حکومت یہاں وہاں پھیلی ہے. وہ یہاں وہاں نہیں آئے گا، جہاں تم تخت نشین ہوگے وہیں آئے گا. ہر زمانے کے فرعون کو ڈرا دیا گیا کہ دیکھو یاد رکھنا کوئی آنے والا آئے گا. ایک مرتبہ کہنے لگا کہ نہیں، اتنا بڑا خطرہ نہیں مول لیا جا سکتا، میں چاہتا ہوں کہ اس بچے کو قتل کر دوں. سنیے گا عزیزان محترم، 1.25 لاکھ انبیاء گزرے اور صرف 4 عورتیں نساء العالمین ہیں، صرف 4. کتنے انبیاء ہیں؟ اور بھی میں مثالیں دوں آپ کے سامنے تو کئی انبیاء کی بیویوں کی مذمت قرآن میں مذمت ہے، نام لے کے مذمت ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کہ دیکھو یاد رکھنا جن کو ہم نے کافروں کے لیے مثال بنایا ہے وہ نوح کی زوجہ ہیں اور لوط کی زوجہ ہیں. کافروں کے لیے مثال کون؟ جناب نوح کی زوجہ. کافروں کے لیے مثال کون؟ جناب لوط کی زوجہ. اور مومنوں کے لیے مثال کون؟ فرعون کی زوجہ. کیا قاعدہ ہے! تو کچھ تو ایسا کام کیا ہوگا جناب آسیہ نے. بھائی غور فرما رہے آپ، کچھ تو ایسا کام کیا ہوگا کہ وہ درجات جو بہت بڑی تعداد میں نساء العالمین بنائی گئی ہیں، وہ درجات جو بہت بڑی تعداد میں ازواج انبیاء کو نہیں ملا، وہ انہیں کیسے مل گیا؟ بھائی غور فرما رہے ہیں آپ. صرف ایک عمل مجھے پوری تاریخ میں ملا، وہ یہ ملا کہ فرعون چاہتا تھا کہ موسیٰ کو قتل کر دے. جیسے ہی اس نے دیکھا وہ ڈر گیا. اس نے کہا کہ خبر میں اس بچے کو قتل کر دوں، کہیں یہ وہ نہ ہو.
اگر میں اسے چھوڑ دوں تو کہیں یہ وہ نہ ہو کہ بڑا ہو کے میری حکومت الٹ دے۔ قرآن نے کہا کہ جیسے ہی اس نے ارادہ قتل کیا، ارادہ قتل نہیں کیا۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، ارادہ قتل پہ فرعون بن گیا۔ اما جو ارادہ کرتا ہے قتل کا، جب وہ فرعون ہوتا ہے تو سوچئے جو قتل کرے وہ کیا ہوگا۔ وہ چاہتا تھا کہ قتل کر دے، جناب آسیہ نے کہا خبردار اس بچے کو قتل نہ کرنا، بھائی کہیں اور لے کے جا رہا ہوں۔ وہ ابو طالب کا کلمہ یاد ہے، جناب ابو طالب کا کلمہ یاد ہے نا، کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ابھی جناب آسیہ کا کلمہ سنا رہا ہوں آپ کو، یہی کلمہ ہے، اسی پہ نساء العالمین بنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عمل تاریخ میں نہیں ملتا۔ فرعون چاہتا تھا قتل کر دیں، جناب آسیہ نے کہا خبردار اسے قتل نہ کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ صرف ایک عمل ہے کہ قتل ہونے سے بچایا۔ قرآن نے کہا یہ مومنہ ہے، معلوم ہوا کلمہ نہیں بناتا، دفاع نبی بناتا ہے۔ اور کلمہ نہ ڈھونڈیے، دفاع رسول دیکھیے۔ کلمہ کسی کو مومن نہیں بناتا، بھئی منافق کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی زبان پہ کلمہ ہو، دل میں صنم قریش بیٹھے ہو۔ بھئی رجسٹرڈ مومن کا منافق تو وہی ہوتا ہے۔ بھئی رجسٹرڈ منافق اس لیے وہ ہوتا ہے کہ مسجدیں بھری رہیں، ہر دور میں آپ کو مسجدیں بھری ہوئی ملیں گی، لیکن جب جنگ ہوتی تھی تو ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں وہ مجمع بھاگتا تھا جو مسجد میں آگے آگے ہوتا تھا کہ جس کا کوئی اگر ہم تخمینہ کرنا چاہیں تو ہم کوئی تخمینہ نہیں کر سکتے۔ پر کیفیت یہ ہوتی تھی کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ جب جنگ ہوتی تھی تو پیغمبر اہل بیت کو آگے کر دیتے تھے۔ پیغمبر کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی تو کس کو آگے کرتے تھے؟ اہل بیت کو۔ فقدم اہل بیتہ، ہر جنگ میں رسول یہ کرتے تھے، کبھی جناب جعفر طیار کو آگے کر دیا، کبھی حمزہ کو آگے کر دیا، کبھی امیر المومنین کو آگے کر دیا۔ اور فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو اپنا قتل ہو، اسلام پر کسی غیر کا احسان نہ آئے۔ نبی نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کا احسان آئے۔ بھئی کون دودھ پلائے گا؟ بھئی جو اسلام پہ احسان دینے کو تیار نہ ہو وہ نبی پہ احسان کیوں لے گا؟ غور فرما رہے ہیں۔ جناب آسیہ نے قتل ہونے سے بچایا کس کو؟ جناب موسیٰ کو۔ ماں نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ چھڑ گیا۔ مسئلہ کیا چھڑا کہ جب بچے نے دودھ پینے سے انکار کر دیا تب ایک ہنگامہ ہو گیا مصر میں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، بچہ جو ہے وہ دودھ نہیں پی رہا ہے، نومولود بچہ ہے۔ میں نومولود بچہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ابھی نبوت نہیں ملی ہے، یاد رکھیے گا، ابھی نبوت نہیں ملی ہے۔ ابھی بہت زمانہ گزرنے کے بعد کبھی طور پہ بلائے جائیں گے تب نبوت ملے گی جناب موسیٰ کو۔ جب پوچھا جائے گا کہ صاحب تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، سورہ طٰہٰ میں پورا قصہ موجود ہے۔ ابھی یہ نومولود بچہ ہے، مگر نومولود بچے ہونے کے باوجود دودھ پینے کو تیار نہیں۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ صاحب یہ دودھ نہیں پی رہے۔ دیکھیں امت نے رسول کو کس کا دودھ پلایا؟ دائی حلیمہ کا۔ یہ ساری زحمت میں نے اس لیے آپ کو دی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ دائی تھیں حلیمہ، ان کا دودھ پیغمبر نے پیا۔ کافرہ تھیں، مومنہ تھیں، منافقہ تھیں، کچھ تو سرا دھرا ملے۔ بھائی مومنہ ہو نہیں سکتی اس لیے کہ اگر وہ پہلے سے مومنہ تھیں تو رسول کس کے لیے اسلام لائے تھے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، اگر ایک طبقہ پہلے ہی سے با ایمان تھا، اتنے مقدس پہلے سے موجود تھے، تو رسول اسلام کس کے لیے لائے تھے؟ اور امت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ خود 40 برس کے بعد نبی بنے، نقطہ کفر معاذ اللہ کھرچا گیا ہے۔ تو معاذ اللہ انہی کے قول کے مطابق اگر نبی کے سینے میں خود نقطہ کفر تھا تو دائی حلیمہ مسلمان کہاں سے ہو جائیں گے، مسلمہ کہاں سے ہو جائیں گے؟ بھئی اگر یہودیوں نے کسی کورٹ میں مقدمہ کر دیا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ صاحب سب سے بڑے آپ کے رسول ہیں، ہم جس کو رسول مانتے ہیں وہ تو ہر ایک کا دودھ نہیں پیتا ہے۔ میں غور فرما رہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، فرعون نے کہا کہ اس کے سامنے جب دائیاں آئی ہیں تو دودھ نہیں پی رہے ہیں،
کیوں نہیں دودھ پی رہے ہیں جناب موسیٰ؟ اخلاقاً نہیں، مسئلہ نہیں ہے کہ صاحب دودھ نہیں پی رہے ہیں تو نہیں پی رہے ہیں۔ آخر میں ماں کو لایا گیا اور ماں کا دودھ جناب موسیٰ نے پیا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ نے دودھ اس لیے نہیں پیا کہ وہ حرمنا علیہ المراضع، اس لیے اس نے دودھ نہیں پیا کیونکہ ہم نے اس پر دائیوں کے دودھ کو حرام قرار دیا۔ غور فرما رہے ہیں آپ، خدا کہہ رہا ہے کہ موسیٰ اس لیے کسی کا دودھ نہیں پیتے کہ ہم نے دائیوں کا دودھ ان پر حرام کر دیا۔ بھائی موسیٰ تو دودھ نہیں پی رہے ہیں، ماں کا دودھ ملے تو موسیٰ پئیں۔ بھائی ہر ایک کا دودھ موسیٰ کو پینا گوارا نہیں ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ پیغمبر ہر ایک کا دودھ پی لیں؟ آپ غور فرما رہے ہیں۔ اور دوسری بات، قرآن میں اللہ نے کہا کہ وہ حرمنا، ہم نے حرام قرار دیا۔ بھائی سوال یہ ہے کہ موسیٰ کو یہ کس نے بتایا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے؟ بھائی معلوم ہوا کہ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے ماں کی گود میں بھی ہوتا ہے، حلال بھی جانتا ہے حرام بھی جانتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ماں کی گود میں بھی ہیں۔ یہ مسئلہ جاہلوں کا مذہب ہی نہیں ہے۔ اب جاہل مسلمان ہو جائیں تو وہ میں نہیں کہہ سکتا، اس کی میں گارنٹی نہیں لے سکتا، جاہلوں کا مذہب نہیں ہے۔ قرآن جو ہے وہ جاہلوں کے لیے نہیں آیا۔ عرب کے لوگ اپنے آپ کو اتنا بقرات سمجھتے تھے کہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ ان کا کلام لکھا جاتا تھا۔ اتنا دماغ ان کا اونچا تھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ 7 معلقات۔ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ عرب کی تاریخ جانتے ہوں گے، مگر کہلائے جاہل، کہلائے دور جاہلیت کہلایا۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے۔ یہ مزاج تھا ان کا، ایک ذرا سی بات پہ لڑ رہے ہیں، شاعر ہیں تو شاعری کرتے چلے جا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں تو لڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یا تلوار پہ غرور اور یا شعر و شاعری پہ غرور کہ ہم سے بڑا کوئی ادیب نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے۔ تو 2 چیزوں پہ ناز تھا نا، اپنے ادب پہ اور اپنی تلوار پہ۔ تو نبی کو 2 معجزے دیے گئے کہ جب ادب کی بات کریں قرآن کو پیش کر دینا، جب تلوار دکھائیں علی کو آگے کر دینا۔ زمانے کی ضرورت کے حساب سے معجزہ دیا جاتا ہے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے کیونکہ بیٹیوں کو سبب عار سمجھتے تھے، سبب ذلت سمجھتے تھے۔ خدا نے رسول کو ایسی بیٹی عطا کی جناب سیدہ کی صورت میں، کیا ماں ہے وہ کیا بیٹی ہے، ماں بھی سیدہ نساء العالمین، بیٹی بھی سیدہ نساء العالمین۔ آپ غور فرما رہے ہیں، کہاں تو کسی کو شرف نہیں مل رہا تھا، اور ملا تو ایسے ملا کہ ایک ہی گھر میں ماں بھی سیدہ بیٹی بھی سیدہ، اور بیٹی ایسی کہ رسول آتے اور رسول کچھ نہیں ہے۔ میں برا نہ مانے میری بات کا کوئی، اور آپ شیعہ ہیں، میں آپ سے بہت گھبراتا ہوں کیونکہ شیعہ جو ہیں بہت جلدی برا مان جاتے ہیں۔ ان کا یہ کیا کہہ دیا، یہ اذان میں جو اعلان کیا جاتا ہے وہ کیا کیا جاتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ حسن کے نانا ہیں، آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ حسین کے نانا ہیں، آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ سیدہ کے بابا ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ علی کے بھائی ہیں۔ آفیشل اعلان ہوتا ہے تو رسول ہیں بھی رسول، اس کے علاوہ کچھ اور ہیں بھی نہیں۔ اب جو بھی یہ کر رہے ہیں وہ رسول ہونے کی حیثیت سے کر رہے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں وہ محض اتھارٹی سے کر رہے ہیں۔ بھائی وما ینطق عن الہویٰ، بھائی تو جو بولتا نہیں ہے بغیر وحی کے وہ کرے گا کیوں بغیر وحی کے؟ اب جو بھی ہو رہا ہے، اعلان غدیر ہو تب بھی وحی، ذل شیرہ ہو تب بھی وحی، بیٹی کا احترام ہو تب بھی وحی، سجدے سے سر نہ اٹھے تب بھی وحی۔
غور فرمایا بھائی، اپنی مسند پہ مسند رسالت پہ سیدہ کو بٹھا رہے ہیں، کتنا بڑا شرف ہے۔ بیویوں کے احترام میں اٹھ کے نہیں کھڑے ہوئے ہیں رسول، بیٹی کا احترام سنت محمدی نہیں، بیٹی کا احترام سنت نہیں کہ بیٹی کا احترام کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا احترام بھی سمجھ میں آتا ہے، مگر خود اٹھ کے اپنی مسند پہ بٹھانا، مسند رسالت پہ بیٹی کو بٹھا دینا، یہ ہم کو کچھ اور بتا رہا ہے کہ یہ فقط بیٹی نہیں ہے، یہ حجت خدا ہے، یہ حجت خدا ہے، یہ نور کا ٹکڑا ہے، نور کا ٹکڑا ہے، بغیر اس کے کچھ نہیں ہوگا۔ آیہ تطہیر بھی تب آئی جب سیدہ آ گئیں۔ تم تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، دیکھو کہاں سے عزت مل رہی ہے۔ سورہ نور میں قرآن کہہ رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع یذکر فیہا اسمہ بالغدو والآصال رجال، کہ کچھ گھر بحکم خدا بلند ہیں، کچھ گھر بلند ہیں، سب نہیں، کچھ، سب کے گھر بلند نہیں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ بھی گھر؟ ان گھروں میں، اور اشارہ کیا جناب سیدہ کے گھر کی طرف۔ اب پوچھنے والے اتنے معزز لوگ تھے کہ میں ان کا نام نہیں لے سکتا ہوں، بس سمجھ لیجئے، یعنی کہ یہ بھی گھر انہی میں، سیدہ کا گھر بھی انہی میں۔ پیغمبر نے فرمایا ان میں کیسی باتیں کر رہے ہو، بل اشرفھا واعظمھا، ان سب سے افضل، ان سب سے اعظم یہ در سیدہ ہے، یہاں موت کے فرشتے کو بھی ٹھہرایا جائے گا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور جب وہ سیدہ کہہ دیں کہ میری اولاد پر رونے والوں، سر کے بال کھول کے جنت کے دروازے پر کھڑی ہو جاؤں گی۔ اختیار کس کو دیا ہے رسول نے روز محشر کا؟ اپنی بیٹی کو۔ بات خاتون سے شروع ہوتی ہے، وہ خاتون پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور حوالہ بھی میں آپ کو وہ دے رہا ہوں کہ امالی شیخ توسی، امالی شیخ صدوق، شیخ صدوق تحریر فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور جناب سیدہ کا ناقہ آئے گا، اور اس روز رسول خدا کہیں گے کہ بیٹی میری امت کے لیے سامان شفاعت کیا ہے؟ اب غور فرما رہے ہیں، میری امت کے لیے سامان شفاعت کیا ہے؟ رسول پوچھ رہے ہیں۔ کیا رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جس کی چاہے شفاعت کروں؟ شافع روز محشر تو رسول۔ بیٹی تم بتاؤ کہاں پہنچا دیا، کہاں پہنچا دیا؟ تم بتاؤ بیٹی سامان شفاعت کیا ہے؟ بیٹی بتائے کہ سامان شفاعت کیا ہے، ابا کا دامن کھولیں گی اور کہیں گی بابا آپ کی امت کے لیے سامان شفاعت کی ذمہ داری ہماری ہے، ہماری ذمہ داری۔ یدان مقطوعتان لولدی العباس، اے بابا آپ کی امت کے لیے سامان شفاعت میرے بیٹے عباس کے یہ دو کٹے ہوئے ہاتھ۔ ظاہر ہے کہ جن مرحومہ کی مجلس ہے اور جناب منیر سجاد صاحب کے یہاں سے اتنی قربت رہی ہے کہ میرے ذہن میں ایک پورا ماضی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب سے مرحومہ کے انتقال کی خبر سنی تو میں نے منیر بھائی سے کہا کہ بھائی تعزیت تو فقط الفاظ ہیں، ورنہ جو آپ کے دل کا حال ہے آپ جانیں، جو بچوں کے دل کا حال ہے وہ بچے جانیں۔ پر جو میں نے بات شروع میں عرض کی تھی کہ صبر کرنے کے لیے بس ہمارے پاس کربلا ہے۔ خدا نخواستہ کسی کے انتقال کی خبر پھیلتی ہے، جس کو خبر ملتی ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم پہنچ نہ پائیں تو فون کے ذریعے صحیح کم سے کم 2 جملے تعزیت کے ادا کر دیں، اور ایک احساس شرمندگی ہوتا ہے کہ اگر انسان پہنچ نہ پائے، دور کہیں ہو تو کم سے کم خط کے ذریعے یا کسی نہ کسی ذریعے وہ 2 جملے تعزیت کے ادا ضرور کرنا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم کہیں یہ نہیں ہوتا کہ اگر رونے والے روئیں تو کوئی تازیانے مارے، اگر کوئی بچی اپنے بابا کو یاد کر کے روئے تو کوئی تماچے مارے۔
رب المنزل والی، رب البیت اور رب المنزل والی کیفیت ہے نا۔ خاتون کے بغیر آپ گھر کا تصور نہیں کر سکتے، ماں کے بغیر گھر گھر نہیں، جب ماں نہ ہو تو گھر کا تصور ممکن ہی، اس لیے کہ اسی کو کلیدی کردار بنایا گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر موقع پر جب بھی انسان ماں کو کھو دے تو جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو اس کو ماں یاد ضرور آتی ہے۔ ہماری ماؤں نے جو ہم کو سکھایا ہے وہ سب سے پہلا عمل کیا تھا کہ بیٹا دیکھو مجلس میں ضرور جانا، گھر میں مجلس کا اہتمام ضرور کرنا۔ وہ جو تربیت اعضاء ہم کو ملی ہے وہ ماں نے سب سے پہلے کچھ سکھایا ہو یا نہ سکھایا ہو یا حسین کہنا سکھایا ہے۔ تو جب بھی عزا خانوں میں انسان آتا ہے وہ تہذیب عزا اس کو کس نے سکھائی ہے؟ وہ اس کی ماں نے اس کو سکھایا۔ جب کوئی تعزیت پیش کرنے والا تعزیت پیش کرتا ہے، جب کوئی پرسہ دینے والا پرسہ پیش کرتا ہے، پرسے کے لیے روایات میں وارد ہوا ہے کہ پرسہ پیش کرو، اور خدا نخواستہ کسی کے گھر میں سانحہ ہو جائے تو جاؤ، اس لیے جاؤ کہ جس کے گھر میں وہ سانحہ ہوا ہے تمہارے تعزیت کے جملے اس کی دل کی تسکین کا سبب بنیں گے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ مگر کربلا میں ہم نے یہ دیکھا کہ حسین کا عجیب عالم تھا۔ کوئی حسین کو تعزیت کیا پیش کرتا؟ میر انیس فرماتے ہیں کہ کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی حال میں شاہ دن بھر رہے۔ یہی کیفیت رہی ہے نا حسین کی۔ عباس مر گیا میرا اکبر جدا ہوا، کس سے؟ ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ آخری منظر کہ جب حسین گھوڑے پہ بیٹھ کے جانے لگے تو بیٹیوں کو جنازے کی زینت کہا جاتا ہے۔ بیٹیوں کو جنازے کی زینت کہا جاتا ہے، لیکن کربلا میں جب حسین راہوار پہ بیٹھ کے جانے لگے تو سکینہ گھبرا گئی، اس لیے کہ صبح سے جو بھی جاتا تھا وہ واپس نہیں آتا تھا۔ اور جب حسین نے راہوار کو ایڑ لگانا چاہی تو راہوار آگے نہیں بڑھا۔ اب جو سر سے سمو کی طرف دیکھا 4 برس کی سکینہ سمو سے لمٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جائے، اس لیے کہ صبح سے جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ حسین گھبرا کے اترے اور کہنے لگے سکینہ اس طرح میرے گھوڑے کے پاؤں نہ پڑو۔ میر انیس فرماتے ہیں کہ بچی نے رو کے کہا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا اب صبر کرو باپ کو دل بھر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا اب یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجے گا جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل ابرار۔ کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ اصغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے، بہلا لیا اماں نے اگر چوک کے روئے، شفقت یہ مجھی پر تھی کہ بے چین نہ ہوئے، یوں پیار کروں جس کو وہ یوں ہاتھ سے کھوئے، جیتے رہیں فرزند کے سب لختے جگر ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر ہیں۔ شہ نے کہا اب صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، اودے ہیں لب و لال یہ ہے تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔
بس جیسے ہی بچی نے پیاس کا ذکر سنا، حسین نے کہا دائنی لعلی آتی کہ بالماء، سکینہ ہمیں جانے دو، ممکن ہے ہم تمہارے لیے تھوڑا سا پانی کا انتظام کر دیں۔ تو سکینہ نے بس رو کے یہ کہا اے بابا اب پانی پی کے کیا کروں گی بابا، اب تو 6 مہینے کے علی اصغر بھی پیاسے مارے ہوئے۔ ہاں بابا یہ یاد رکھیے گا کہ علی اصغر آج تک آپ کے ساتھ کبھی نہیں سوئے، وہ اماں کے ساتھ سوتے ہیں، ہم آپ کے سینے پر سوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ سوتے ہیں، ہم آپ کے سینے پہ سوتے ہیں۔ اے بابا جب رات آئے گی بابا تو ہم کو بلا لیجئے گا، اس لیے بابا کہ ہم آپ کے سینے پہ سونے کے عادی ہیں۔ خدا کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے، جب بھی خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں سانحہ ہوتا ہے تعزیتیں بھی ملتی ہیں، تسلیاں بھی ملتی ہیں، تشفیاں بھی ملتی ہیں، مگر سکینہ نے جو کربلا میں دیکھا وہ خدا کسی بچی کو نہ دکھائے۔ حسین گئے، سکینہ در خیمہ پہ کھڑی رہی، کبھی خیمے کے اندر، کبھی خیمے کے باہر، کبھی خیمے کے اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد ذوالجناح نے ٹاپوں کو پٹکنا شروع کیا، بچی نے اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا ذوالجناح زین خالی ہے، رکابیں کٹی ہوئی، جگہ جگہ زخم۔ کہا اے ذوالجناح یہ پیشانی پہ خون، یہ کٹی کٹی رکابیں، یہ خالی زین، تو یہی تو بتانے آیا ہے کہ اماں بیوہ ہو گئی، ہم یتیم ہو گئے؟ بس مجھے اتنا بتا کہ وقت ذبح بابا کو پانی ملا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔